خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں ہمراہی بائی معطر رائٹس۔ میں ہاں کرنے جا رہی ہوں۔ امی ہرگز نہیں۔ ہبا میری بات سمجھو بیٹا، تم نگین آپا جیسے ساس علی جیسا شوہر کہیں نہیں پاؤ گی۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، پھر امارا ہے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گی۔ ہبا بیڈ پر الٹا لیٹ کے تکیہ اپنے اوپر دے کر پڑ گئی۔ عصبہ نے بھی دیکھا کہ اس لڑکی سے بحث کرنا فضول ہے۔ پورا ہفتہ ہو گیا ہبا کے ساتھ ایک ایک کر سب نے مغز ماری کی، پر نتیجہ نہیں نکلا۔ مجبور ہو کے نگین اور علی کو بھی عصبہ نے بتایا، آپا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ جانے کیا ضد لگا بیٹھی ہے کہ علی سمجھتا ہے میرا بچپنا ختم نہیں ہوا، مجھے کوئی کام نہیں آتا، سلیقہ نہیں، اور جانے کیا کیا۔ علی یہ سن کے چپ رہ گیا۔ ممانیہ آپ رہنے دیں، میں نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا جس کو یہ سچ سمجھ بیٹھی۔ اب میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا، علی کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آج علی کی پھپھو سمینہ آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے شاویز کے ساتھ۔ شاویز علی کے عمر کا ہی تھا اور ہر کسی سے دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح مارا، ہبا اور افرا کو تنگ کر رہا تھا ولی کے ساتھ مل کر۔ امارا تو ان کی باتیں سن کر صرف مسکرا دیتی۔ البتہ ہبا اور افرا سچ میں تنگ آ گئی تھی ان سے۔ رات کو سب کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں چائے پی رہے تھے، تب ہبا باہر لان میں آئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہبا کے شولڈر تک آتے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی پھر سے ٹہلنے لگی۔ جب ولی بھی لان میں آیا، ہیلو بیوٹی کوئن، کیا کر رہی ہو؟ ہبا اور شاویز کی بچپن سے پکی دوستی تھی اور ان دونوں میں یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا، اس لیے وہ اس کی بات سن کر ہنستی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی واک کر رہی ہوں، اگر تم بھی کرنا چاہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ہبا کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ علی نے دیکھا لاؤنج میں ہبا نہیں ہے، وہ ہبا کو منانے کا سوچ کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا ہبا اور شاویز کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، خود بخود اس کی قدم اپنے گھر کو چل دیے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، سامنے بہت سے فائل کھلے پڑے تھے، ہاتھ میں پین تھا مگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ موبائل مسلسل بج بج کے بند ہو رہا تھا۔ ذہن میں بہت سی سوچیں گڈمٹ ہو رہی تھیں۔ شاویز اور ہبا کی باتیں گونج رہی تھیں، ان کی ہنسی، ان کی دوستی۔ اف، ایک دم اٹھا، سارے فائل بند کر کے موبائل آف کر کے کھڑکی کے سامنے گیا۔ وائٹ کلر کا ٹرانسپیرنٹ پردہ جو اس کی اپنی پسند کا تھا وہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آئے۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر ٹھنڈی ہوا کو اندر اتارا۔ ایسا کرنے سے اسے لگ رہا تھا کہ کچھ سکون ملا۔ چھت پر جاتا ہوں، تھوڑا فریش ہو جاؤں گا۔ راستے میں سے نگین بیگم ملی۔ امی کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے، پر پریشانی ہے تمہاری۔ کیا ہے امی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ بیٹا میں نے ہبا کی طرف تمہاری توجہ تو دلوائی پر وہ مان نہیں رہی۔ سوچا افرا کے لیے کہہ دیتی، وہ بھی گھر کی بچی ہے، پر آج ہی تمہاری پھپھو باتوں باتوں میں کہہ گئیں کہ شاویز کے لیے افرا کا رشتہ لیں گی۔ یہ بات سن کر خوشی سے علی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا امی، شاویز اور افرا؟ ہاں بیٹا، شاویز افرا کو پسند کرتا ہے۔ علی نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ غلط فہمی دور ہو گئی بڑھنے سے پہلے۔ میری پیاری امی جان، میں بہت خوش ہوں افرا اور شاویز کے لیے، اور ہبا کو میں منا لوں گا۔ آپ کو اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں کیا؟ ایک لڑکی کو منا نہیں سکتا؟ آپ جا کر سو جائیں۔ چھت پہ گیا تو اندھیرا تھا، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے بڑا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، سامنے چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ افرا، امارا اور وہ دشمن جان بھی تھی، ہبا، ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یار میں اتنا خوش ہوں افو تمہارے لیے، شاویز مجھے بہت اچھا لگا، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ ہبا افرا کو پکڑ کے گول گول گھومنے لگی۔ پاگل چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تم خوش ہو افو؟ امارا نے پوچھا۔ ہاں امارا، کیا خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی اتنی محبت سے، عزت سے آپ کا ہاتھ مانگے، کوئی غلط طریقہ نہیں، کوئی چور راستہ نہیں اپنائے، سیدھے ایک مقدس بندھن میں باندھ لے۔ ویسے بھی شاویز میں کوئی برائی نہیں، میں واقعی میں خوش ہوں۔ امارا کو اس کی بات بہت اچھی لگی، افرا کو گلے لگا کر بولی، میری پیاری بہن، اس کے گال پر بوسہ دیا، میری سمجھدار بہن۔ ہبا جانے کیوں چپ ہو گئی، اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اور ایک یہ پاگل بے وقوف، ہبا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ ہبا کی آواز میں دکھ تھا۔ علی بغور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی عادت نہیں تھی، پر آج وہ سننا چاہتا تھا، آخر اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔
تم نے کیا کیا کفران نعمت، اب دیکھتے رہ جانا، علی کو کوئی اور لڑکی لے کر اڑ جائے گی۔ تو اڑ جائے، میں نے کون سا پکڑ کے رکھا ہے؟ علی کو ہنسی آئی۔ پاگل، دل میں بولا۔ یہی وقت ہے، پھر مجھے موقع نہیں ملے گا۔ علی نے سوچا اور اٹھ کر گلا کھکارا۔ آواز پہ سب نے مڑ کر دیکھا۔ علی کو سامنے پا کر سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسی شکلیں تم تینوں نے بنائی ہیں جیسے کہ بھوت دیکھ لیا ہو۔ بھوت سے زیادہ بھیانک ہیں آپ، ہبا دل میں بولی۔ تم نے کچھ کہا ہبا؟ علی نے پوچھا۔ ہبا چونک گئی۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اسے لگا اس کے دل کی بات پکڑ لی ہو علی نے۔ علی اچانک چھت کود کے آیا۔ علی کے پیر میں چوٹ لگی ہلکی سی۔ امارہ خوش ہو گئی۔ علی بھائی، آپ آج بھی چھت کود کر آئے ہیں؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ خوبی صرف تمہارے منگیتر میں پائی جاتی ہے؟ امارہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ بھلا انہیں کیسے پتا چلا؟ امارہ دل میں بولی۔ ویسے بھائی، آپ کو کافی پریکٹس کرنی پڑے گی، آج پہلی بار آئے ہیں، چوٹ لگوائی۔ ہاں افرا، دعا کرو ویسے موقع ملے، ورنہ میں تو دل برداشتہ ہو گیا ہوں۔ ہبا جانے لگی۔ امارہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری پیاری بہن، ذرا سی بات پہ عمر بھر کے فیصلے نہیں ہوتے۔ مخالف کو موقع دو اپنی صفائی کا، اور قدر کرو جذبوں کی، ساری عمر پچھتانا نہ پڑے۔ ہم اس طرف کھڑے ہیں، تم بھائی کی بات سن لو ایک آخری بار۔ ہبا کو جانے کیا ہوا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی کہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی میں۔ اس نے بھی چپ کیا۔ امارہ اور افراد چھت کی دوسری طرف جا کھڑے ہوئے تاکہ یہ دونوں بات کر لیں۔ ہبا، میں شروع سے بتاتا ہوں تمہیں، سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی میرا دھیان گیا۔ جب امی نے مجھے 3-4 بار تمہاری طرف توجہ دلائی تو بے اختیار میں بھی تمہارے بارے میں سوچنے لگا۔ تم مجھے اچھی لگی، بس اچھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں اور افرا کو آئینے میں دیکھ لیا تھا، صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ بچپن سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ آرام آرام سے بولتا جا رہا تھا۔ ہبا کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں، کچھ موسم کا اثر بھی تھا، چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا اور علی کے بولنے کا، سمجھانے کا اثر۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی استاد اپنی شاگرد کو پیار سے میتھس پڑھا رہا ہو۔ اب تم بولو ہبا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اور جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے۔ میں گھر والوں کو منا لوں گا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ہبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ علی نے دیکھا ہبا چپ ہے، مایوس ہو کر جانے لگا۔ علی کو جاتا دیکھ کر افرا اور امارہ بھی اس طرف آ گئیں۔ امارہ نے شکایتی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ افرا نے بھی نظروں ہی نظروں میں ہبا کو کچھ سمجھانا چاہا۔ ہبا نے بھی علی کو جاتا دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اسے روک لینا چاہیے۔ امارہ، ان سے کہو یہ اتنے بھی برے نہیں، اور یہ بھی بتا دو کہ اگر مجھ سے جھگڑا کیا یا غصہ دلایا تو اس چھت سے اس چھت میں کودنا مجھے بھی آتا ہے۔ سب خوش ہو گئے۔ افرا اور امارہ نے نعرہ لگایا یاہو، اور ہبا کو گلے لگایا خوشی سے۔ اور علی بہت خوش تھا، اسے پہلے ہی یقین تھا کہ ہبا مان جائے گی، بس وقتی غصہ ہے۔ اچھا، تو پھر منگنی کی تیاری شروع کریں؟ افرا نے کہا۔ نہیں، اب سیدھا نکاح ہوگا، بھروسہ نہیں تمہاری دوست کا، کبھی بھی مکر جائے گی۔ علی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ سب ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ ہبا نے نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔